انسانوں کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. جیسے آج انسانیت کے دل مخلوق سے متاثر ہے، مال سے متاثر ہے، مادی چیزوں سے متاثر ہے، ملک سے متاثر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ انسانیت کے دل اللہ سے متاثر ہو جائے. جیسے حضرات صحابہ کرام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی. پہلے وہ جان لیوا تھے، حضور کی محنت کی برکت سے جان دینے والے بن گئے. پہلے لوٹنے والے تھے، پھر امت پر خرچ کرنے والے بن گئے. اتنا خرچ کیا کہ ایک وقت مدینہ منورہ میں ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی حیت دیکھی، بھوک سے بیچارہ پریشان. حضور نے اپنے گھر والوں کے پاس پیغام بھیجا، آپ کے 9 گھروں سے یہ بات آئی کہ کچھ بھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کوئی ہے تم میں سے جو اس کی ایک دن کی ایک وقت کی مہمانی کرے؟ تو بیٹھے ہوئے مجمع میں سے کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس مہمان کو لے جائے اور اس سے مہمانی کرے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہے کہ جو بیرحا کی کنویں کا مالک تھا. مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ باغات اس صحابی کے تھے. اس لیے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں اس کو اپنے گھر. لے گئے اپنے گھر. جب گھر لے گئے، گھر والوں سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لایا ہوں ساتھ، گھر میں جو کچھ ہے اس سے چھپانا نہیں، اس کے سامنے رکھا. بیوی نے کہا اللہ تم پہ رحم کرے، ہمارے گھر میں تو میرا بھی فاقہ تمہارا بھی فاقہ، بچوں کے واسطے تھوڑا سا کھانا ہے اور تو ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں. تو صحابی کہنے لگے بچوں کو کیل میں لگاؤ، سلاؤ اور وہ کھانا مہمان کے سامنے رکھو تاکہ وہ کھائے، یہ حضور کے مہمان ہے. بہرحال وہ مہمان کے سامنے کھانا رکھا گیا. میاں بیوی نے بھی ویسے ہاتھ پاؤں بھیلائے، کچھ کھایا نہیں، مہمان کو سیر کیا. اللہ جل شانہ نے ان کی شان میں، ان کی تعریف میں آیت نازل فرمائی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود حاجت مند ہوں. تو یہ وہ بن گئے کیوں؟ ان کے دل اللہ سے متاثر ہوئے. دوسرے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے کام دیا ہے، عالمی کام دیا ہے، پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی 100 سال ہو گئے محنت کو تقریباً کرتے کرتے، ابھی تک مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی محنت ہے. اس لیے ہم سب یہ نیت کریں، اللہ سے مانگے کہ ہم نے اس محنت پر اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنا سب کچھ لگا کر اللہ کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہے. یہ ہم نیت کریں. بڑا خوش قسمت ہے آدمی، وہ آدمی جس کا مال، جان، صلاحیت اللہ کی دین پہ لگ رہی ہے. یہ اللہ کی دین سے ہٹ کر جو لوگ جہاں مال، جان، صلاحیتیں لگا رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن پچھتائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے. لیکن اس وقت کا پچھتانا اور اس وقت کا رونا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب یہ نیت کریں کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے محلے کے ساتھی جا رہے ہیں، میرے خاندان کے ساتھی جا رہے ہیں، میرے گھر کے افراد کو جا رہے ہیں، مجھے کیا ہوا یا اللہ ابھی تک میں رہا ہوں. تو 4 مہینے لگائے، اور جس کی قواعد پوری نہیں وہ قواعد کو پورا کرے. یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا مال، جان، صلاحیت اللہ کی دین پہ لگ رہی ہے. تو اسی سلسلے میں میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہماری بھی تشکیل ہوئی تھی عراق. عراق بہت برکت زمین ہے، بڑی برکت والی زمین ہے. یہ نہیں ہے کہ عراق میں چند نبیوں کی قبریں ہیں یا چند بزرگوں کی قبریں ہیں،
بلکہ قدم قدم پر برکتوں کی وہ ہے. یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے چند جگہ دیکھی ہے، ورنہ جو جاننے والا ہمارے ساتھ جاتا تو وہ قدم قدم پر رہبری کرتا، یہاں یوں ہوا، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، ایک ایک چیز کر کے بتاتے تھے. ہم جا رہے تھے ایک شہر سے دوسری جگہ، تو راستے میں جاتے جاتے بتایا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں حجر النار، جہنم کے پتھر. پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر آگے کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی، اور اس کے ساتھ سامنے 2 بستیاں تھیں، اس 2 بستیوں کا نام نمرود کی بیٹیوں کا نام تھا. ایک ایک چیز. اور عراق اسلامی ممالک میں سے وہ ملک ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں کہ جہاں پر تبلیغ کے اعتبار سے بہت کمزوری ہے. سچی بات تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ ہماری جماعت انتہائی کمزور. زبان کے اعتبار سے بھی کچھ باتیں تو ہم کرتے تھے، لیکن زبان کے اعتبار سے بھی کما حق کہوں ہم بات نہیں کر سکتے تھے. فکر بھی کمزور، سب کچھ کمزور. لیکن جن بزرگوں نے ہمارے تشکیل کی تھی ان کی طاقت بہت زیادہ تھی. یعنی ہم نے تو وہاں 24 دن کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ایسا لگ رہا تھا، ایسی فضا بن رہی تھی. وہاں کا ایک عرب تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو تجربہ کیا، ہم نے جو دیکھا ہے کہ جس ملک میں اللہ پاک دعوت کے کام کو اٹھانا چاہتے ہیں، پاکستانیوں کا رخ اس کی طرف کر لیتے ہیں. 1985 میں ایک جماعت تھی، 1.5 سال کی جماعت تھی، تو حالات خراب ہو گئے، ان کو نکال دیا. اس سے پہلے سن 75 سے لے کر 1983 تک 2023 تک کوئی جماعت نہیں کی. یہ سال پہلے کراچی کی جماعت تھی، انہوں نے محنت کی لیکن انہوں نے گھروں میں محنت کی. پھر رمضان میں پشاور کی جماعت گئی، انہوں نے بھی محنت کی لیکن انہوں نے اکثر گھروں میں محنت کی. بغداد جو ان کا دارالخلافہ ہے، وہاں انہوں نے گھر میں قیام کیا، انفرادی سطح پہ کچھ کیا. اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم نے ان 24 دنوں میں 8 مسجدوں میں کام کیا. بغداد میں یہ پہلا ہوا کہ مسجد میں ہم نے بیان کیا، اور عجیب اثر یہ تھا کہ یہاں سے جاتے ہوئے حضرات تو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں، تو ہم یہاں سے جاتے جاتے، میرے اپنے ذات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم اللہ کے راستے کی شہادت مانگتے ہو تو بس وہ دعا قبول ہوئی ہے. لیکن ساتھ ہی بھی دل میں ذرا خواہش اٹھتی تھی. میں نے کہا مرنا تو ہے ہی، دفن تو ہے ہی، تو وہاں اگر دفن ہو جائے جہاں عشرہ مبشرہ ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ہم زیارتوں پہ جاتے تھے، زیارتوں پہ اور بھی بہت سارے لوگ آتے تھے، لیکن ہمارے اندر ایک خوشی جو اڑتی تھی وہ اس بات سے تھی کہ اللہ تو نے وہ کون سا عمل ہمارا قبول کیا کہ جس نسبت سے یہ ہستیاں پھرتے رہی دنیا میں اور ان کی قبریں بنی ہے، اسی نسبت سے تو نے ہمیں ان کی قبروں پر پہنچا دیا. دعوت والے آئے ہوئے، اصحاب دعوت والے آئے ہیں. اتنے عجیب. ہم جب بیان کرتے تو بیان ترتیب یہ ہوتی تھی، عشاء کے بعد بیان ہوتے، عشاء کے بعد مجمع زیادہ ہوتا تھا. تو امام سب سے عرض کرتے، امام ان کے بہت بڑے آدمی ہوتے تھے، بہت علمی شخصیت ہوتے تھے. باقی ظاہری اعتبار سے اگر دین کے اندر کمی تھی تو ان کا ماحول ایسا ہے، بیت بھی معاف، اگر ہمیں بھی وہاں چھوڑ دیا جائے اس ماحول میں تو ہمارا بھی یہی صورت ہونا ہے. یہ تو شکر ہے کہ ان کا کچھ پھر بھی تھا کہ جس وہ نوعیت میں تھی، یہ بھی شکر ہے. لیکن جب وہ بات کرتے تھے تو بات دل سے نکلتی تھی، دل پہ اثر کرتی تھی. خیر جب ہم بات کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہم امام سے عرض کرتے، حضرت ہم تو عشاء کے بعد بات کرنا چاہتے ہیں. بعض ائمہ تو کہتے تھے خطبہ کہ ہماری مسجد یہ تو آپ لوگوں کی مسجد ہے، آپ ہر نماز کے بعد جو کچھ کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے،
لیکن حضرات وہاں کے جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ابھی کل کی محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں تاکہ توجہ ہماری طرف نہ آئے، کیونکہ ہم زیارت کا ویزا لے کے گئے تھے، ہم زیادہ تر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو زیارات کے لیے آئے ہیں۔ پھر جو موقع محال دیکھ کر، مناسبت دیکھ کر پھر یہ بھی بتاتے کہ ہم تو حضور کی محنت لے کر آئے ہیں۔ پھر جب وہ امام کھڑا ہوتا اور ہمارا تعارف کراتا تو سچی بات یہ وہ ایسا تعارف کرتا تھا ہمارا، گویا کہ ریونڈ کی بزرگوں میں سے کوئی کھڑا ہے اور ہمارا تعارف کر رہا ہے۔ یعنی وہ جملے جو ہم اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتے وہ کرتے تھے، اور برملا کیا کہتے تھے، دیکھو یہ لوگ حضور کی محنت کو لے کر آئے ہیں، یہ لوگ صحابہ کے کام کو لے کر آئے ہیں، جو بھی صحابہ کے کام کو کام بنائے گا اللہ پاک عزت کی ان چوٹیوں پہ ان کو پہنچائے گا جہاں پر صحابہ کو اللہ نے پہنچایا۔ یہ وہ کہتے تھے۔ سارا مجمع بیٹھ جاتا تھا نماز کے بعد، وہاں سنتوں کے بعد وہ نہیں ہوتا، سنتوں کا وہ اتنا فوراً بات شروع کرتے، ایک دو جو ضرورت مند ہوتے چلے، باقی سارے بیٹھ جاتے۔ پھر ہم تقریباً آدھا پونا یعنی آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ مناسبت سے بات کرتے تھے۔ بات تو عربوں کے سامنے ہم دین کو کیا واضح کریں، ہم ان کو کیا سمجھائے، لیکن وہ اللہ پاک نے دل میں ڈال دیا، کارگزاری کے رخ سے چل پڑے ہم۔ سن 2011 میں ہمارا کولمبیا کا سفر ہوا تھا۔ ان کارگزاریوں کے اعتبار سے ہم جب کارگزاریاں سناتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم بات کر کر کے تھک جاتے تھے، یہ بیٹھے ہوئے کہتے کچھ اور سناؤ، کچھ اور سناؤ، کچھ اور سناؤ۔ ایک جگہ ہم نے بات کی تو بات کرنے کے بعد ایک بہت بڑے عالم نے کہا، حجلتمونا، اے بزرگوں تم لوگوں نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا مقام کیا تھا اور ہم ہے کہاں پر۔ تو مسجد کے اندر بیان ہوتا تھا، پھر عجیب اثر ہوتا تھا۔ یعنی ویسے تو دن ہم نے 24 دن گزارے، 24 دن وہاں محنت کی، 8 مسجدیں اور 3 گھروں میں کام کیا، لیکن اللہ پاک نے ایسی فضا بنائی کہ وہ خود بھی وہاں کی جو کام والے ساتھی ہیں وہ خود بھی حیران ہے کہ ہمارے تو اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنا کام چل پڑے گا، اتنی فضا بنے گی۔ بس وہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ نے جب کام اٹھانا ہوتا ہے پھر اللہ پاک جب ارادہ کر لیتا ہے پھر ہم جیسے کمزوروں سے بھی کام اٹھا لیتا ہے۔ اکثر جگہوں پہ میں دل میں سوچتا تھا یار یہاں پر تو فلانے بزرگ کو آنا چاہیے، فلانے عربی دان کو آنا چاہیے، فلانے کو آنا چاہیے، لیکن اللہ پاک ہمارے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ موقع محل کی بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک حضرت سامنے مذاکرہ کیا ہم سے تو وہ کہنے لگے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے زیادہ تو ڈاکٹروں نے بات کرنے سے منع فرمایا، مولانا تو روکتے نہیں تھے، پھر جو خدمت میں تھے وہ یہ کرتے تھے کہ مولانا کو بتاتے نہیں تھے، بار بار بندے کو سنبھال کے فارغ کرتے، مولانا کو نہیں بتاتے کوئی آیا ہے، ورنہ مولانا روکتے نہیں تھے۔ تو مولانا حضرت یعنی عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ خیر ساتھیوں نے تو نہیں بتایا، لیکن کسی ذریعے سے مولانا کو پتہ چل گیا کہ فلانے صاحب آئے ہیں، مولانا نے بلایا، مولانا نے ان سے عرض کیا حضرت آپ ہمارے کام میں آئے، کام کریں۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت جب کام کرنے کا وقت تھا اس وقت تو ہم نے کیا نہیں، اب تو ہم کسی کام کے رہے نہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو فرمایا مولانا نے فرمایا اب ہی تو آپ ہمارے کام کے ہو گئے، جب دل میں یہ بات آ گئی کہ میں تو کسی کام کا نہیں رہا، اب آپ ہمارے کام کے ہیں۔ تو اس جملے سے فائدہ ہوتا تھا یہ محنت تو اللہ کا، یہ کام تو اللہ کا ہے، ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، ہدایت تو اللہ نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی، ہمیں تو اللہ پاک لے کر آیا ہے، اور اللہ پاک یہاں سے محنت اٹھائیں گے، اور اللہ نے کیا ایسے فضا بنی کہ جب ہم شروع میں یہاں سے جاتے تو بہت ڈرے ہوئے تھے، حالات بہت عجیب عجیب بتائے جاتے۔ خیر جب ہمیں مسجد میں لے گئے اور مغرب کے بعد اعلان کیا
کہ پاکستان سے مشائخ آئے ہیں اہل دعوت. یہ مشائخ کا ٹکے جو ہم سنتے تھے تو ہمیں عجیب لگتا تھا کہ ہمیں مشائخ کہا جا رہا ہے. اب یقین کریں کہ نماز کے بعد پھر ہمارے ساتھ ایسا مصافحہ ہونے لگا جیسے عید کے موقع پر لوگ ملتے ہیں. لین لگاتے تھے، قطار میں کھڑے ہوتے تھے، اور ان کا ملنا یہ نہیں ہے سلام کیا، نہیں، بڑے سے بڑا آدمی ہے دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، وہ پھر ہمیں یعنی اس کا ملنا ایسا نہیں ہوا، وہ جپی لگاتے یعنی چومتے تھے. پہلی مسجد میں جو ہم نے جو کام کیا تو ہمارے دل سے تو وہ خوف موف سارا جاتا رہا. پھر اس کے بعد دوسری مسجد میں، تیسری مسجد میں، چوتھی مسجد میں، ہر مسجد میں اللہ نے ایسے فضا کی کہ کافی تعارف ہو گیا. پھر پہلے شروع میں تو وہ خود بھی کام والے ساتھی بغداد کے اندر 4 مہینے والے کل 4 یا 5 آدمی تھے اور نہیں تھے. دوسرے شہر جہاں ہم نے کام کیا موصل، وہاں کوئی 6-7 آدمی 4 مہینے والے تھے. تیسرے شہر جہاں پر ہم نے کام کیا رمادی، وہاں کے اندر بھی 5-6 ساتھی 4 مہینے والے، یعنی کل ملا کر 20 کے قریب 4 مہینے والے تھے. اور یہ بھی جو تبلیغ میں لگے ہیں آج انہوں نے کام کو سنبھالا، یہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے عراق میں تبلیغ سیکھی یہ کسی اور ملک میں کام گئے، کوئی قطر میں گیا، کوئی اردن میں گیا، کوئی عمان گیا، کوئی بحرین، کوئی مسقط گیا، وہاں سے تبلیغی بن کر آیا ہے. تو یہ سن 75 سے پہلے سے لے کر اب تک یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ دعوت والی محنت تبلیغ والوں نے مسجد میں بیان کیا. یعنی مقامی ساتھی جب آتے تھے وہ بڑے حیران تھے اور بہت خوش تھے اندر سے کہ آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا. ہم سمجھتے تھے ہم نے کیا کیا ہے، ایک بیان کیا 10-15 منٹ میں، کیا کیا ہے؟ کہتا نہیں آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو بہرحال بغداد میں ہم نے کام کیا اور وہاں کے علماء ماشاءاللہ اور وہاں سرکاری طبقہ، اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے کہ جو محبت ہمارے ساتھیوں میں سے بعض ساتھیوں نے اکثر ملکوں کا سفر کیا ہوا ہے، وہ خود کہتے تھے کہ ہم اتنے ملکوں میں گئے ہیں، ہم نے مسلمان دعوت والوں کے ساتھ محبت اس ملک سے زیادہ کہیں بھی نہیں دیکھا جیسے یہ محبت کرتے تھے. وہ ایک جگہ بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے ہم نے عرض کیا، میں نے کہا حضرات آپ بیٹھے ہوئے، آپ لوگ جو ہماری قدر کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس محنت کی وجہ سے، ورنہ اگر ہم لوگ دنیا کی نسبت سے آتے تو آپ ہمیں گھر تو کہاں لے آتے، دور سے ہمیں جا کے سلام بھی شاید کرتے یا نہ کرتے. ہاں تو یہ اس محنت کی برکت ہے. بغداد میں ہم نے 9 دن کام کیا 2-4 مسجدوں میں، بس وہاں تو صرف یہ تعارفی کام تھا. ہاں بس اتنی بات عرض کرتے تھے کہ ہمیں حضرات نے آپ حضرات کے پاس بھیجا ہے کہ آپ حضرات کی ایک امانت ہمارے پاس ہے، آپ حضرات ہم سے وہ امانت حاصل کریں اور اس کا حق ادا کریں. آپ صحابہ کی اولاد ہے، آپ کے رگوں میں صحابہ کا خون ہے، اور صحابہ ہی وہ جماعت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے پوری دنیا کے اندر اپنا نام بلند کیا ہے. اور آج بھی ہمارے حضرات یہی کہتے ہیں کہ امت کے اندر 2 طبقے ہیں، اگر وہ اس محنت پہ آ جائے تو یہ محنت چند دنوں میں پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا. ایک علماء اور دوسرے عرب. اب تو وہ لوگ ہیں، تو اکثر وہ بعض جو بوڑھے ہوتے تھے وہ روتے بھی تھے اور یہ کہتے تھے کہ عجیب بات آپ نے کہی، ہمارا تو اس طرف توجہ بھی نہیں تھی. ہم نے کہا یہ جو آپ کے جو ملک میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے بصرہ میں، یہ کہاں پیدا ہوئی ہے؟ اس کا وطن کون سا ہے؟ اور اس کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبید یہ جو اشرم و بصرہ میں سے ہیں، یہ کہاں پیدا ہوئے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بصرہ میں دفن ہے، یہ کہاں پیدا ہوئے؟ سلمان فارسی کہاں پیدا ہوئے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ یہاں کیسے آئے ہیں؟ کس نسبت سے آئے ہیں؟ پھر تو عرب ہے. آپ تھوڑی سی بات کریں وہ پھر پوری تشریح کر دیتے ہیں. بہرحال الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے فکر سے یعنی وہ ایسے فضا بنا کہ پھر آہستہ آہستہ پرانے جو ساتھی تھے وہ جمع ہونے لگے.
پہلے تو ایسے تھا کہ ایک ساتھی ہماری رہبری کرتا، دوسرا ساتھی کبھی آتا کبھی نہ. پھر ایسا بھی ہوا کہ ہم نے ان کو ایک جگہ جمع بھی کیا، 4 5 6 ساتھی مشورے میں بٹھایا، اور ایسا بھی ہوا پھر ہم نے باقیوں کو بھی جمع کیا. انفرادی اعتبار سے ہم محنت کرتے رہے، اجتماعی ان کو جمع کرنا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے تھے اور ہوتا بھی نہیں تھا، لیکن انفرادی اعتبار سے کام کی بات ہوتی رہی، کارگزاریاں سناتے رہے، اپنے ملک کے حالات بتاتے رہے. الحمدللہ وہ کافی زیادہ اس طرف متوجہ ہوئے، اور ہر ایک یہ نیت کرتا تھا کہ اب ہم پاکستان اجتماع میں آئیں گے. ہم جب بیان کرتے آخر میں ہماری یہ تشکیل ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں سالانہ اجتماع ہوتا ہے، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں. پچھلے سال اجتماع ہوا، 105 ملکوں کے لوگ آئے تھے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے آپ بھی ہمارے ہاں آئے، اجتماع میں شریک ہو جائے اور ہماری اس محنت کو دیکھیں اور ہم سے اپنی محنت وصول کر کے اور اس کا حق ادا کریں. تو پھر الحمدللہ ہر جگہ کی ائمہ اور وہاں کے جو سرکاری لوگ ہمارے پاس آتے تھے یا عوام آتے، وہ ہمیں دیکھ کر پھر انہوں نے بھی یہ نیت کر لی انشاءاللہ ہم آئیں گے. اکرام کے اعتبار سے یہ تھا کہ ہم جہاں جاتے یہ تھا، ہم نے کہا خرچہ زیادہ لے جاتے ہیں وہاں تو ہمیں پتہ نہیں کہاں رہنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا. لیکن وہاں یوں ہوا 2-3 دفعہ ہم نے اپنا کھانا تیار کیا اور وہ بھی خوراک وہ لے کر آئے، اور ہمارے ساتھی چھپ چھپ کی چیز خریدتے تھے کہ یہ پھر کچھ لائے گا. تو کچھ وہ بھی کہتے ہیں کہ کھانا ہم لائیں گے، آپ پکاؤ اپنی طبیعت سے. اور یہ اکرام سارے 4 مہینے والے اور پرانے ساتھی نہیں بلکہ نئے نئے ساتھی. ایک مسجد میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ایک بزرگ آئے ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ میں شام کا کھانا کرنا. ہم نے کہا جی یہ پرانا ساتھی، اس سے پوچھے. کہتے نہیں میرا اکرام قبول کرو. کیوں؟ میری اوپر وزیر داخلہ کا آرڈر ہے. میری بیوی یہاں مسجد میں آئی تھی، اس نے تم لوگوں کو دیکھا ہوا ہے اور اس نے جا کے کہا کہ ان کو کہو کہ آج تمہارا اکرام ہوگا. اب اگر تم میرا اکرام قبول نہیں کرو گے تو گھر والے کے لیے مسئلہ بنے گا، میرے لیے وزیر داخلہ پریشان کرے گی، اکرام قبول کرو. پھر جو اکرام کرتے تھے وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے، ایسا نہیں کرتے تھے. جس کو موقع ملتا اکثر یہ ہوتا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ ہمارے شہر بغداد میں بہترین سے بہترین کھانا کہاں پکتا ہے، کیا چیز پکتی ہے اور کہاں پکتا ہے. پھر وہ لے آتے تھے. پھر وہ 4 آدمیوں کے اعتبار سے نہیں آتے، وہ 20 آدمیوں کا کھانا ہم 4 آدمیوں کے سامنے رکھ دیتے تھے. میں نے کہا ہم صحابہ کی اولاد کا اثر تو ہونا ہے. صحابہ تو ہم سنتے تھے کہ عربوں میں ہے، لیکن یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہے تو 4 آدمی 25 آدمیوں کا کھانا سامنے رکھ دیا. الحمدللہ وہاں محنت ہوئی. پھر اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا ہم بیان تو کر لیتے تھے لیکن باہر نکلنا ہمارا تھوڑا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور شو ہے موصل. یہ موصل اصل میں یہ نینوا حضرت یونس علیہ السلام کا وطن ہے. وہاں تشکیل ہوئی. وہاں پر اللہ کا فضل و کرم تھا کہ 6 مسجدوں کے اندر 5 اعمال تھے. بس یہ تھا کہ ان کا عمومی گشت ہماری طرح یہ نہیں تھا کہ دروازہ کھٹکھٹائے، اس کو باہر نکال بات کرے، راستے میں چلتے کوئی ملے اس سے بات کرے، ایسا نہیں تھا. وہ یوں کرتے تھے، بس چلتے تھے ذکر کے ساتھ وہ واپس آ جاتے تھے. وہاں حالات گزرے، بہت شدید حالات گزرے. اتنے حالات کہ کسی مسجد کو نہیں چھوڑا. بتا رہے تھے کہ ہمارے اس نینوا میں کوئی مسجد کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے وہ مسجد کہ جو مسجد ریونڈ کے حضرات نے مشورہ کر کے وہاں کے جو بزرگ تھے کہ وہاں کہا کہ یہاں پر مسجد بناؤ. اس مسجد کو جو دعوت کے نام پر بنائی گئی ہے، اس مسجد کے علاوہ باقی سارے مسجد اثر نو بنائے، سارے گھر اثر نو، وہ ایک مسجد ہے وہ باقی ہے. کہ ریونڈ والوں نے دعوت کی نسبت سے اس کی بنیاد رکھی ہے، اس وجہ سے اللہ نے حفاظت کی. کہتے ہیں کہ لوگ آتے تھے کہ صبح ہوئی تو کہتے ہیں آج رات کی بمباری سے ڈاکٹر عبود کی جو مسجد ہے وہ تو گری ہوئی ہوگی، لیکن آتے تھے مسجد صحیح سلامت. دائیں بائیں گھر سارے ویران پڑے ہیں، کسی جگہ کو نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر ہے وہ ایک پہاڑی پر ہے، اور اس پہاڑی کو جبل توبہ کہتے ہیں.
جب حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہوئے اور چلے، پیچھے قوم والے اس پہاڑی پہ چڑھ کر انہوں نے توبہ کیا، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو اس کہتے ہیں جیسی وجہ سے جبل توبہ کہتے ہیں، اس جبل توبہ پر حضرت یونس علیہ السلام کا مزار تھا، وہ بدبختوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی چھوڑا تھا۔ تو وہاں پر اچھا ایک بات تو یہ تھی کہ دعوت کی نسبت سے جو ہم بات کرتے یا ہمارا تعارف کرتا، لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہوتا تھا، یعنی یوں سمجھے کہ جیسے 1 سال 2 سال کی جو محنت ہوتی تھی وہ ہم سے 5 دن میں ہوئی۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہاں کیوں اتنے زیادہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں؟ نہ اتنا ہمارے اندر فکر ہے، نہ ہمارے پاس اتنی دعائیں ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا عمل ہے، یہ مجمع کیوں اتنا زیادہ متوجہ ہوتا ہے؟ وجہ پھر بعد میں ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ یہاں پر یونس علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ہے، اور حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر نبی دفن ہے۔ اس مٹی پر پیدا ہونے والے کیسے دعوت سے محبت نہیں کریں گے؟ بہرحال ہمیں وہاں انہوں نے طے کیا کہ ایک مسجد میں 1 دن، یعنی وہاں کے جو پرانے ساتھی تھے وہ بھی جو ہلچل کو دیکھتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ پاک کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 1 دن ہم زور کے یعنی 10-11 بجے پہنچے، انہوں نے یعنی وہ موقع محال کے مطابق جو کھانا پینا تھا وہ کر کے نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز پڑھی تو لوگ آنے شروع ہو گئے، یعنی ایسے فضا بنی جیسے شب جمعہ ہے۔ ہم تقاضا کرتے، ہر تقاضے کے لیے لوگ تیار، بھائی کون تیار ہے آپ میں سے پاکستان کے لیے؟ تو جماعت تیار ہوگی، ہم تیار ہیں، ہم جائیں گے، 40 دن لگا کے جائیں گے، آپ کے ساتھ پاکستان میں اجتماع میں بھی شریک ہوں گے، 4 مہینے لگائیں گے۔ اچھا چلے کے لیے کون تیار ہے؟ جماعت کھڑی ہو جاتی۔ سروزے کے لیے کون تیار ہے؟ سروزے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے تھے۔ یعنی ایسے فضا بنی جیسے ایک مرکز ہے، شب جمعے کا عمل ہے، اور پھر ایسی محبت کرتے تھے کہ ایسے ترتیب بنی کہ لوگ آتے تھے، ہماری خواہش تھی کہ ہم تھک گئے، کھانا کھا لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، وہ اتنے آتے تھے ہمارے دیدار کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم تھک گئے تھے، ہماری اندر سے خواہش تھی کہ بس فارغ ہو جائے۔ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے بتیاں بند کی اور لیٹ گئے تو جی دروازہ کٹکھٹائے کہ یہ لوگ بڑی دور سے آئے ہیں، سرکاری لوگ بھی ہیں، فلانے ہیں، کہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، بس آپ تو تھکے ہوئے ہیں، آپ ان سے بات نہ کریں، صرف بتی جلا کے ان کو اپنی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ عرب لوگ تھے۔ ہم ایسی باتیں سنتے تھے، شرماتے بھی تھے اندر سے کہ ہم پتہ نہیں کیا اور اللہ پاک کیا کرا رہے ہیں۔ پھر جب وہ فارغ ہوئے پھر لیٹے، پھر تھوڑی دیر بعد آ کے بتی جلائی، کھانے پینے کی چیز لے کر آئے کہ یہ آپ کھائے، اپنے شہر کے بہترین چیز پکڑ کے ہمارے پاس لائے، یہ آپ کھا لیں، آپ ہمارے پاس 1 رات کے لیے آئے ہیں، پھر آپ جیسے لوگ ہمارے پاس کب آئیں گے، آپ ہمارا اکرام قبول کر لیجیے۔ پھر ایسی باتیں سن کر وہ آئی ہوئی نیند بھی ہم سے چلی جاتی تھی۔ وہ ہمارے ذمہ دار ساتھی کہتے تھے کہ ان لوگوں کی قدر کر لو، ایسے لوگ پھر کبھی کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ تو وہ عرب کی بات ہمیں یاد آتی تھی کہ جہاں اللہ پاک کام کو اٹھانا چاہتے ہیں پھر وہاں والوں کو اللہ وہاں کی پاکستانیوں کا رخ کر دیتے ہیں۔ خوشی اس بات پہ تھی کہ جانے سے پہلے 15 دن تو ہم نے بڑے پریشانی میں گزارے، لیکن قربان جائیں اللہ جل جلالہ سے کہ اللہ پاک نے بڑے بہترین وقت میں ہماری تشکیل کرائی۔ کام کے ابتدائی ہے، کام کی جڑیں لگ گئی، کام اٹھ رہا ہے۔ پھر ہم گھر کے اندر ایک گھر میں لے گئے، اس کے بعد مسجد سے گھر میں لے گئے، گھر والوں نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی۔ وہ کھانے کے اعتبار سے یہ کوشش تھا کہ میں اپنے شہر کی بہترین سے بہترین کیا چیز ہے جو میں ان کو کھلاؤں۔ عید کے بعد فوراً ہماری روانگی ہوئی تھی بیت المال، تو دل میں یہ ذرا اندر بات تھی کہ وقت قرآن پات شوی ورتے مرتے خمون خوڑے رکھے، دل میں یہ بات تھی۔ اور اللہ جل جلالہ
یعنی ایسا ایک کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا کہ جس کھانے میں بنا ہوا گوشت ہمارے سامنے نہ پڑا ہو، یا مرغی یا پھر 3-4 قسم کے کھانے۔ میرے دل میں سوچا کچھ اور دل کے اندر دینی اعتبار سے اٹھاتا، دل کے اندر ارادہ اٹھاتا، اللہ پاک وہ بھی پورا کرتے۔ بہرحال پھر یہ آنا ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ، یا جیسے ہمارے ابھی ریونڈ کے حضرات آتے ہیں، اور ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم حضرت سے ہاتھ ملائیں، ان کے قریب بیٹھیں، ان سے کچھ بات چیت کریں۔ ایسے ہی وہاں کے لوگ ہوتے تھے، آپ ہمارے پاس آتے تھے، بات کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس باتیں ختم ہو جاتی، کارگزاری شروع ہوتے تھے۔ وہ ہمارے جماعت کے ذمہ دار ساتھ کے سفر زیادہ ہوئے، وہ ان کی بھی کارگزاری کبھی کبھی ختم ہو جاتی تھی، اتنے وہ طلب ان کے اندر ہے اور ہمارے پاس باتیں ختم۔ کبھی کبھی امیر صاحب کے پاس تو جو باتیں تو تھی، لیکن ہمارے پاس ترجمے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے، تھک گئے، لیکن ان کے اندر طلب ختم نہیں ہوتی تھی، آتے تھے۔ پھر وہ ان کی ترتیب یہ تھی، یہاں مسجد میں ٹھہرایا، یہاں گھر میں ٹھہرایا، اور کسی اور جگہ پر علماء۔ ہم نے جو یہ خوشی کی بات تھی، اللہ پاک قبول فرمائے، کہ جو فخر کی بات وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے وہاں علماء کو لگایا، اور عام نہیں، مسجد کو چلانے خطباء، بڑے لوگ۔ تو وہ بتایا کہ جی آپ فلانی مسجد میں آپ لوگوں کو عشاء کے جانا ہے، وہاں عشاء کی نماز پڑھیں گے اور وہاں آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو ہم وہاں گئے، وہاں پر نماز پڑھی۔ نماز سے پہلے اس نے تعارف کرایا امام صاحب نے۔ وہ پہلے کہنے لگا امام صاحب کہ تم لوگوں نے ہمیں یہ پہ غور تانا نہیں دینا ہے کہ تم صحابہ کی اولاد ہو، تمہارے رگوں میں خون ہے اور یہ ہو، ہمیں توت پر نہیں چڑھانا ہے۔ یہ کوئی ضرور، وہ اپنی نفی کر رہے تھے، اپنی عاجزی تھی۔ بہرحال ہم نے بات کی، 3 ساتھیوں نے بات کی، ان میں سے بات کی، 1.5 گھنٹہ ہمارا وہاں لگا، آئے نماز کے لیے تھے، 1.5 گھنٹہ لگا۔ پھر ہم دعا کر کے فارغ ہوئے۔ جیسے ہم جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے پہنچے، تو پیچھے وہ سارے کے سارے، اس میں سرکاری افسر بھی تھے، اور اس میں جو ائمہ خطباء اور عوام خواص سب، یعنی 100% تقریباً مجمع، وہ سارا اس گھر میں پھر جمع ہو گیا کہ ہمیں اور باتیں سناؤ، یہ باتیں پہلے ہم نے نہیں سنی ہے، یہ باتیں ہمیں سناؤ، ہمارا جذبہ اٹھ رہا ہے۔ پھر ہم نے ان سے بات کی، 1.5 گھنٹہ کے قریب ہم نے پھر ان سے بات کی۔ پھر الحمدللہ ان سے ارادے لیے کہ آپ حضرات ہمارے ملک آ جائیں، وہاں کام کی عام فضا ہے، ماحول ہے، وہاں آپ کام کو دیکھیں گے، کام کو سمجھنا، کام کو لینا، یہ سب آسان ہوگا۔ تو سب نیت کیے کہ ہم انشاءاللہ ملک آئیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری مسجد میں گئے، پھر ایک اور مسجد میں گئے، تو وہاں پہ بتایا کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک فلانے علاقے میں، یہاں سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد ہے، وہاں پر ہم نے آپ کے لیے علماء، مشائخ، بزرگوں کو جمع کیا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کچھ اکرام کے لیے لے جائیں؟ ہم نے اکرام کے لیے سامان لیا تھا، ٹوپیاں، رومال، تسبیح، مسواک، اس طرح چیزیں۔ کہنے لگے وہ اتنے بڑے اور اتنے زیادہ ہیں کہ تمہارا اکرام کم پڑ جائے گا، جاؤ۔ ہمیں یہ بھی پریشانی تھی، اب یہ مشائخ کو ہمارے سامنے بٹھائیں گے، اب ان کے سامنے ہم کیا کہیں گے؟ بہرحال اللہ کے راستے میں اللہ کی مدد ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، اللہ کی نصرت دیکھی۔ بس دعا یہ کرنا چاہیے، یا اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول کر لے۔ کولمبیا میں ہم جا رہے تھے ایک جگہ، تو بس میں بیٹھے ہوئے تھے، 8 ساتھی ہمارے تھے، باقی بس میں باقی اور لوگ تھے۔ تو وہ جو علاقہ جس میں ہم جا رہے تھے، جیسے علاقہ غیر تھا، تو وہاں پر پولیس چوکی تھی، اس پہ جو فوجی یا پولیس والا چڑھا، اس نے ہر کولمبین آدمی سے شناختی کارڈ لیا تاکہ نیچے مشین میں چیک کروں کہ ان کا شناختی کارڈ اصلی ہے کہ نقلی۔ ہم سے یہ بھی نہیں پوچھا تم اتنے بڑے بڑے داڑھیوں والے، یہ پگڑیوں والے، یہ سفید لباس والے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہارے پاس کیا ہے، پوچھے بھی نہیں۔ یہ اس محنت کی برکت اللہ پاک کرتے ہیں۔ باہر جب گئے تو سچی بات تو یہ ہے کہ کولمبیا کی کارگزاری نے بہت ساتھ دیا، اور بہت، ایک شہر میں ہم پہنچے تو دوسرے شہر میں تشکیل ہوئی، تو اس شہر کے پرانے ساتھیوں نے کہا اس شہر، دوسرے شہر والوں کو، کہ ان سے کولمبیا کی کارگزاریاں سننا اور مجمع میں وہ کارگزاریاں سنانا۔ بس وہ تو 2 دفعہ سنا کے پھر اس کے ترجمے میں بات کرنے میں بھی آسانی ہوئی،
اور وہ اثر بھی زیادہ لیتے تھے۔ بہرحال وہاں جب ہم گئے اس مجلس میں تو شروع میں جب ہم باتیں کرنے لگے، وہ عالم تھے بڑے، تو شروع میں ہمیں 2 لفظ میں پھنسایا اس نے مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے۔ بہرحال میں نے کہا یہ تو عجیب معاملہ ہے، ابھی ہم کیا کریں گے، کیا بات کریں گے۔ بہرحال مغرب کے بعد جب ہم بیٹھے تو اس نے کہا ایسا ہے کہ آپ لوگ پاکستان سے دعوت کی نسبت سے آپ صحابہ والے کام کو لے کر آئے ہیں، تو آپ کے لیے تو وقت چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہاں پر مسجد میں جو مستورات کی جگہ ہے، جہاں پر مستورات نماز پڑھنے آتی ہے، آپ حضرات وہاں بیان کریں گے اور ہم سب اس میں بیٹھیں گے۔ اب یہ بھی پھر ایسے وقت میں بندہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے۔ پھر بس وہ حضرت کی یہ بات تھی کہ جب اللہ پاک کام لیتا ہے، کام تو اللہ لیتے ہیں اور کام ایسے بندوں سے لیتا ہے جن کو کچھ نہیں آتا، تو پھر ہم زیادہ کہتے ہیں اللہ ہمیں تو بات کرنا بھی نہیں آتا، یا اللہ ہم تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتے، اس کو کام کیسے سمجھائیں گے، یا اللہ ہمیں تو کام کی بھی سمجھ نہیں ہے، کام کی ترتیب پتہ نہیں، یا اللہ تو ہی ہے کرنے والا، تو ہماری مدد فرما۔ عجیب اللہ کا نظام تھا۔ جب ہم ادھر گئے تو انہوں نے جیسے عام ہوتا ہے اسٹیج ہو گیا، یہ حضرات سامنے بیٹھ گئے اور باقی مجمع پیچھے، پھر لاؤڈ اسپیکر لیا، پھر بھائی بیان کرنے سے پہلے یہ فلانا آیا ہے بات کریں گے، پھر ہم ان کے سامنے کی پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ کارگزاری سناتے تھے۔ تو کارگزاری سناتے وہ ایسی حالت میں بیٹھے ہوتے تھے جیسے بے جان بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل خاموش، کھڑے جو تھے وہ کھڑے، ویسے وہ چلتے پھرتے ہیں مجلس میں، چلتے، کبھی پانی پلاتے کبھی کیا، لیکن جب ہم بات کرتے تو ایسے سکون سے بیٹھے ہوتے جیسے ان کے اندر جان ہی کوئی نہیں۔ پھر چونکہ وہ دعوت سے زیادہ تعارف نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم ان سے بس یہی آخر میں درخواست کرتے تھے کہ بھئی بزرگوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمارا کام ہے، وہ کام اب اللہ پاک نے ہمارے ملک میں جاری کیا ہے، آپ حضرات ہمارے پاس آئیں اور ہم سے اپنی مبارک محنت کو لے اور پوری دنیا کے اندر جائیں۔ پھر وہ سب ارادہ کرتے تھے۔ تو اس طرح الحمدللہ 4 مسجدیں اور ایک گھر میں محنت کی۔ پھر اس کے بعد تیسری شہر میں ہم گئے، وہاں پر یہ تھا کہ وہاں والے یہ کہتے تھے کہ جو آپ کی شکل صورت اور لباس ہے، اس شکل صورت کے لوگوں نے یہاں پر بہت زیادہ بگاڑ کیا ہے، لہذا یہاں کے عوام اس شکل صورت کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ حضرات مہربانی کر کے اندر ہی رہیں۔ الحمدللہ وہاں پر ان کی سروزی کی جماعتیں بھی وہاں کام ہے، یعنی ان کی ملکی اعتبار سے اپنے لیے ان کے لیے کام کی کافی صورتیں ہیں۔ سروزی کی جماعتیں نکل رہی ہیں، مستورات کی جماعتیں، چلی کی جماعت اس شہر میں چل رہی تھی، لیکن کہہ رہے بیرون کے لیے خصوصاً پاکستان کے اس لباس کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ بہرحال ہمیں گھر میں 2 گھروں میں ٹھہرایا اور گھروں میں بس وہ وفود آتے رہے، لوگ آتے رہے صبح سے لے کر شام تک، یعنی رات کو 12 بجے تک تو ہم مصروف ہوتے تھے۔ صبح یعنی صرف بس یہ وقت ہوتا، صبح کی نماز سے لے کر 10 بجے تک یہ وقت ہوتا جس میں کوئی نہ آتا، 10 بجے سے آنا شروع ہوتا تھا، بھئی یہ فلانا آیا، فلانے شہر کا ہے، 30 کلومیٹر دور علاقے سے آیا، یہ 40 کلومیٹر دور علاقے سے، یہ 50 کلومیٹر دور علاقے سے آیا، اس لیے بھائی یہ آپ کے پاس آئے، آپ ان سے کچھ بات کریں، یہ کام کی بات آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ پہلی دفعہ تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا ہے، تو پھر ہم الحمدللہ ساتھی ترتیب سے کبھی ایک کبھی دوسرا، کبھی ایک کارگزاری کبھی دوسری کارگزاری، تو اللہ کے کرنے سے الحمدللہ ان کو ہم لیتے تھے۔ باقی زیارات کے اعتبار سے الحمدللہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ایک تو وہ حضرات بہت بڑے بڑے تھے۔ ہم جب گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر، ان کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ساتھ ایک تابعی تھے، تو وہاں پر جب ہم رہے تو غم کی بات یہ تھی، تو رہبر نے بتایا کہ آج سے 21 سال پہلے میں آیا تو اس روزے کے باہر دائیں طرف تو مسجد تھی اور باہر جو ہے وہ مدرسے کی شکل میں کمرے اور برآمدہ تھا، کہتے یہ سارا مدرسہ تھا، یہاں پر طلباء تھے پاکستان کے اعتبار سے۔ اب وہ مسجد جو ہے وہ اس مسجد میں جماعت کی نماز ہوتی تھی، جمعے کی نماز ہوتی تھی، اب اس مسجد میں نہ جمعہ ہوتا ہے اور نہ جمعے کی نماز ہوتی ہے اور وہ کمرے بند تھے۔ وہاں کے جو ساتھی کہتے تھے، یعنی جیسے موتے بھائی پہلے آپ کے ملک کا بادشاہ فلانا تھا، آپ کی تو مسجد تھی، اب یہ ہو گیا، وہ کہنے لگے ہم اگر کام پہ آ جائے اللہ پاک ہمیں ملک بھی دے گا، ملک کی بادشاہت بھی دے گا، اگر ہم کام پہ نہیں آئے تو ہم اس طرح بھٹکتے رہیں گے، کوئی ہمیں سنبھال نہیں سکتا۔
تو اس طرح پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک جگہ پہ لے جاتے، کسرہ کا محل لے جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کی غرض یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہاں کوئی مسجد، کوئی جگہ نہیں چھوڑی سوائے ایک مسجد کی، اور سوائے یہ جو محترم جگہ یعنی جو تاریخی جگہ ہیں ان کو انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ اب وہاں پر ہم گئے کیسر کے محل، تو کہتے ہیں یہ وہ محل ہے، نظر آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اور کیسر کے محل میں دراڑ آئی، چود آیا، وہ محل دراڑ ابھی تک موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، رستم نے ان سے پوچھا ما جاء بکم، کیا چیز لے کر آئیے تمہیں ہمارے پاس؟ کہنے لگے اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة ومن جور الدنيا الى عدل الاسلام۔ ہمیں تو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارے ساتھیوں نے بھی یہ جملے وہاں کہے کہ اللہ، یہاں پر صحابی بھی آئے تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی، ہم بھی ان محلوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہم بھی اس زمین پر اس لیے آئے کہ کیسے تیرے بندے تیرے بندوں کی بندگی سے نکل کے تیرے بندگی پہ آ جائے، تمام باطل مذاہب سے نکل کر دین اسلام کی طرف آئے، اور دنیا کی تنگی سے نکل کر آخرت کی وسعت کی طرف جائے۔ کہ اللہ ہم اس کے لیے ہم بھی آئے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، پھر ہم کربلا بھی گئے، نجف بھی گئے۔ وہاں کے حضرات کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جائیں، آپ لوگ ہر جگہ جائیں، تاکہ یہ آپ کا جانا یہ خیر سے خالی نہیں، آج تم جاؤ گے کل یہاں کام کی صورت بنے گی۔ جیسے حضرات سنتے ہیں، آپ حضرات جو ہے نا بزرگوں نے جو ہمارے پہلے بزرگوں نے قربانیاں کی، جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں مسجد، جہاں انہوں نے نماز پڑھی وہ مرکز، جہاں وہاں چلے وہاں پر کام کی صورتیں۔ تو ایسا ہمیں بھی بتاتے تھے، ویسے دینی جذبہ بھی تھا کہ جائے، لیکن کام کے اعتبار سے بھی جذبہ بنا کہ ہر جگہ جائے۔ اور خوشی اس بات کی تھی کہ ان مزاروں پر تو لاکھوں لوگ آتے ہیں، لیکن کیا کیا نسبتیں لے کے آتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بڑا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اس نسبت سے ان کے مزاروں پر آنے کی توفیق دی جس نسبت سے یہ ہستیاں پوری دنیا کے اندر پھیلے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، بات تو وہی ہے، ہم تو کمزور، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارا کام ہوا، ساری محنت ہوئی۔ ابھی جو وہاں سے فون ہو رہے ہیں، یعنی رابطہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اتنا کام اٹھ گیا، ایسی فضا بنی کہ ہم حیران ہیں کہ کیا ہو گیا۔ میں نے کہا ہذا فضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ واللہ ہم نے تو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کوئی کام کیا ہی کوئی نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایسی صورت پیدا فرمائی۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، سونے کا مقام نہیں ہے، جاگنے کا مقام ہے، اٹھنے کا مقام ہے۔ اللہ پاک جو ہے ملکوں کے ملک بدلنے کا ارادہ کر رہا ہے، کیا ہوا ہے۔ بس جو جائے گا اپنا تھوڑا سا پسینہ بہائے گا، خون نہیں بہتا، بلکہ وہ لوگ تو پسینہ بھی نہیں بہانے دیتے، تو صرف جانا ہے، ان کو ایک صورت دکھانی ہے، ایک شکل دکھانی ہے، ملکوں کو ملک اس رخ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ زمین کی محنت میں اللہ نے غلوں کو رکھا، تجارت کی محنت میں اللہ نے مال کو رکھا، کارخانوں کی محنت میں اللہ نے چیزوں کو رکھا، اور دعوت کی محنت میں اللہ نے ایمان کو رکھا ہے۔ کہ اس محنت کو کرے گا اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو آپ حضرات سے سنتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے ایک حضرت فرماتے تھے کہ صحابہ کو محنت ملی اور یہ وعدہ تھا کہ 10% ہے، 10% میں اگر 9% کرو گے، 1% بھی رہے گا تو پکڑ ہو جاؤ گے، اور آخر میں جو امت آئے گی وہ 10 میں سے 9 چھوڑ دیں گے، 1% کریں گے، ان کی پھر بھی بچت ہو جائے گی۔ اور جو موجودہ دور میں اس محنت کو کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے 50 صحابہ جتنی اس کے ساتھ مدد ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہے۔ تو سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ یہ تھوڑی سی کارگزاری تھی، باقی بات وہی ہے کہ بزرگوں کی دعا، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں